بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا ماہ سفر منحوس مہینہ ہے؟ کیا ماہ سفر کا آخری بدھ سال کا سب سے خطرناک دن ہوتا ہے؟ کیا ماہ سفر میں شادی کرنا، سفر کرنا، کاروبار کرنا بھی بدشگونی سمجھا جاتا ہے اور اس ماہ کی 13 تاریخ کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تمام جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ماہ سفر کے متعلق ایک طرف تو بہت ساری توہمات اور بدشگونیاں اور دوسری طرف اس کے بارے میں خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اس ماہ میں شادی نہ کرنا، سفر نہ کرنا، کاروبار کا آغاز نہ کرنا، اس ماہ کو مردوں پر بھاری سمجھنا، اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس مہینے میں مختلف چیزیں پکا کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں ٹل جائیں یا دوسروں کی طرف چلی جائیں، لیکن دین اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ بعض لوگ اس ماہ سفر میں شادی بیاہ یا کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، حالانکہ اس ماہ سفر المظفر سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی تھی۔ قارئین کرام، سوچئے، اگر ماہ سفر میں شادی کرنا منحوس ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شادی فرماتے؟ بلکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فتح خیبر سے نوازا۔ ناظرین، دین اسلام میں کوئی دن، مہینہ، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ ایسا شخص جو بدشگون، بدفعلی لیتا ہے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ مہینہ زمانہ جاہلیت ہی سے لوگوں کے درمیان ایک منحوس اور آسمان سے بلائیں اترنے کا مہینہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی نیک کام، مثلا نکاح وغیرہ، اس مہینے میں کرنے سے لوگ گریز کرتے تھے۔ اس مہینے میں نکاح نہیں کیا جاتا تھا اور اپنی بیویوں سے دوری اختیار کر لی جاتی تھی، لہٰذا آپ نے آ کر بتایا کہ سفر کے مہینہ میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج بھی بعض لوگ ان باطل اور بے بنیاد نظریات میں پڑے ہوئے ہیں۔ سفر والا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، اس بات کو پھیلانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غلط منسوب کی گئی اور ایک من گھڑت روایت لوگوں تک پہنچائی گئی۔ وہ روایت یہ ہے کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس روایت کو اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اس مہینہ میں نحوست ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ گزرنے کی خوشخبری دینے پر جنت کی بشارت ہے۔ اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ ماہ سفر کے بارے میں لوگوں میں مشہور غلط عقائد و نظریات میں سے ایک اس مہینے کے آخری بدھ کا نظریہ بھی ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا۔
لہٰذا اسی خوشی میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، شیرنی تقسیم کی جاتی ہے، اور بہت سے علاقوں میں تو اس دن خوشی میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور خاص طریقے سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط، خلاف حقیقت واقعہ بات ہے۔ اس دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا ہوئی تھی، نہ کہ مرض کی انتہا اور شفا ہوئی۔ بعض لوگوں کا یہ غلط عقیدہ بھی ہے کہ ماہ صفر کا آخری بدھ سال کا سب سے منحوس دن ہے، کیونکہ ہر سال ماہ صفر کی آخری بدھ کو 3,24,000 بلائیں اترتی ہیں، اور یہ سال کا سب سے خطرناک دن ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ان بلاؤں سے بچنے کے لیے ماہ صفر کی آخری بدھ کو چاشت کے وقت 4 رکعت نفل نماز ایک سلام سے پڑھتے ہیں، پھر فقیروں میں روٹی خیرات کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص مذکورہ طریقے پر نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اس دن اترنے والی ساری بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ فرمائے گا، اور مذکورہ آیت پڑھنے کی برکت سے ماہ صفر کی آخری بدھ کو اترنے والی بلائیں اور آفتیں ٹل جائیں گی۔ اس قسم کی نماز کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو قومیں دین فطرت یعنی اسلام سے آراز کرتی ہیں، وہ اس قدر تہمات اور بدشگونیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، یہ انسان کو روحانی طور پر اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل و اکمل یقین انسان کو مضبوط اور مستحکم بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کسی دن یا مہینے کو منحوس نہیں سمجھتا، بلکہ ہر خیر و شر کا اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں دیگر مہینوں کی طرح درود شریف کی کثرت کی جائے، 5 نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور تمام بدعات، تہمات اور رسومات سے بچا جائے۔ وسوسوں اور تہمات سے شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال کو ضائع کرواتا ہے۔ یہ تہمات و بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان و توکل انسان کو جرت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ان تہمات اور بدشگونیوں سے دل کو پاک و صاف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار ارشاد فرمایا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرض کا لگ جانا، نحوست اور الو اور سفر کچھ نہیں، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ اور سنن ابی داؤد میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ معلوم ہوا کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی کوئی جراثیم، نہ ہی کوئی وبا، یعنی پہلے مریض کو بیماری جہاں سے آئی ہے یعنی اللہ کے اذن سے، باقی لوگوں کو بھی وہیں سے آئے گی۔ البتہ انسان احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ تدابیر اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل و بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہو۔ اسی طرح ستاروں میں اثرات سمجھنا یا ان کو منحوس سمجھنا، اسی طرح تاریخوں کو منحوس سمجھنا، ذائچے نکلوانا، یہ سب چیزیں وہمی، خیالی اور باطل ہیں، ان کا حقائق سے کچھ تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ البتہ اچھی چیزوں کے لیے اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں، اور نہ بدفعلی کوئی چیز ہے، اور نہ فعل یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھو، بہترین کتاب تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ تمہارے لیے وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں سے نکالے جائیں گے۔ ایسے سب نیکام بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر ایک گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت طیبہ سے پہلے اپنی امت کو وصیت فرمائی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر عمل درآمد کرو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز میری سنت ہے۔
ماہ سفر مظفر کی تاریخی حیثیت مسلمہ ہے۔ غزوہ ودان 2 ہجری، غزوہ بیر معونہ 4 ہجری، وفد بن عزرہ کا قبول اسلام 9 ہجری، لشکر اسامہ بن زید کی روانگی 11 ہجری، فتح مدائن 16 ہجری اور دیگر اہم اسلامی اور تاریخی واقعات اور غزوات کے اس ماہ میں پیش آنے کی وجہ سے کوئی بھی اہل بصیرت اس کی تاریخی اہمیت و افادیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ قرآن و سنت کی روح سے اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت ثابت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی مخصوص عبادت مسنون اور مشروع ہے۔ اس مہینے کی نحوست ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے سفر کے گزر جانے کی بشارت دی میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اس حدیث کی اسنادی حیثیت اس درجہ کی نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے، چنانچہ ملا علی قادری نے الموضوعات الکبریٰ میں اور دیگر کبار محدثین نے اپنے تصنیفات میں اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ ناظرین، ماہ سفر کے ساتھ ایک اور جھوٹے واقعے کو منسلک کر کے ایک بدعت کا ارتکاب کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگ اس مہینے کے آخری بدھ کو سیر و سیاحت کے لیے تفریحی مقامات پر گھومنے پھرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے بیماری سے شفا یاب ہو کر چہل قدمی کے لیے اپنے حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے تھے۔ یہ امر واقعہ نہیں بلکہ خلاف حقیقت ہے، اس لیے کہ سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بیماری سے شفا یاب نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا آغاز ہوا تھا۔ چنانچہ ماہ سفر کے اخیر اشرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار شب کو اٹھے اور اپنے غلام ابو محبہ کو جگایا اور فرمایا، مجھ کو حکم ہوا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو دفتن مزاج ناساز ہو گیا، سر میں درد اور بخار کی شکایت پیدا ہو گئی۔ یہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ کی باری کا دن تھا اور بدھ کا روز تھا، لہٰذا خاص طور پر اس مہینے کے آخری بدھ کو اہتمام کر کے سیر و سیاحت کے لیے نکلنا اور اس عمل کو سنت سمجھنا غلط ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے سفر و اقامت میں نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر ماہ 3 روزے رکھے اس نے گویا پوری زندگی کے روزے رکھے، کیونکہ اللہ عزت و جلال والے نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایام بیس کا روزہ رکھے گا وہ سال بھر روزہ رکھنے والا قرار پائے گا۔ اس مہینے میں چاہیے کہ 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ امر واضح ہو گیا کہ سفر کا مہینہ نحوست سے پاک ہے۔ اس کو منحوس سمجھنا جاہلانہ ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ فی نفسہ کسی بھی وقت اور زمانے میں نحوست نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں نحوست انسان کے اعمال بد میں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے کرتوتوں کا ملبہ زمانے پر ڈال کر خود کو بریوزیمہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم توہم پرستی، بدعات، خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنت پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔